حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو جمعہ آتا ہے نا رمضان کا، تو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے افطار کے وقت روزانہ. اور جو جمعے کا دن آتا ہے نا، تو یہ پورے ہفتے کے اندر ان 7 دنوں میں جتنے لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے اللہ نے افطار کے وقت، ان سب کی تعداد کے برابر اس جمعے والے دن کے افطار میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو پھر آپ آخری جمعہ ہے، اس میں بھی بخشش ہونی ہے، مغفرت ہونی ہے. ہمارا تھوڑا سا ہم اپنا بیہیویئر دیکھیں، جب عین افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم یہ لے آؤ، چاٹ لائیں امی، چاہے وہ لے کر آؤ، فلانی لاؤ، ڈمکانی لاؤ، 2 منٹ رہ گئے ہیں. بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے، ادھر ہو کے بیٹھ، میرا گلاس ہے، یہ میری پلیٹ ہے. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. اچھا مسجدوں میں افطار ہو رہی ہوتی ہے، بھائی جگہ دے دے یار، سارا تو ہی کھائے گا، صبر کر جا بھائی کہ ٹائم ہے. یعنی یہ وہ قیمتی نماز ہے، 1-2 منٹ آخری کے 3 منٹ، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ ٹائم ہم کر دیتے ہیں ضائع. پھر کل قیامت کے دن جب بندہ کہے گا یا اللہ میں تو یہ بھی دعا مانگی تھی، میں تو وہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا. اب میں جمعے کے دن آ جاؤں، جمعے کے دن میں آ گیا نماز کی نیت، یا اللہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت اپنا فرض عشاء کے واسطے اللہ تعالیٰ کے مطلب نبی شریف کی اللہ اکبر. تو مولوی صاحب لوگ کہیں گے عشاء نہیں، آپ جمعہ پڑھنے آئے ہو. اور بھائی میری مرضی، میں عشاء پڑھوں یا جمعہ پڑھوں، تمہیں کون؟ نہیں، اللہ نے ہر کام کو ایک سسٹم بنایا ہے. اللہ نے بندوں کے نیچر کے مطابق اپنی ایک جو اللہ نے جو قانون قدرت بنایا نا، اس کے اندر بندوں کی بھلائی رکھی ہوئی ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہمارا نفع اور ہمارا نقصان، اس کا معیار الگ الگ ہے. اللہ کا نفع اور اللہ کی طرف سے جو نقصان ہے اس کا معیار الگ ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو میرا شکر گزار بندے بنو. لیکن شکر گزار بندے کم ہیں. کونوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے ہو جاؤ، رکوع کرنے والے کم ہیں، سجدے کرنے والے کم ہیں، صبر کرنے والے کم ہیں. یہ انسان کی نیچر میں ہے. ان الانسان کان عجولا، کہ بے شک انسان بہت عجلت پسند ہے، جلدی مچاتا ہے. بس میں نے ادھر کام کیا، ادھر مجھے اس کا رزلٹ ملنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. نیچر کیا ہے؟ نیچر کہتے ہیں کہ بیج بو گے تو پھر سسٹم اس کے پورے کرو گے، زمین ہموار کرو گے، نرم کرو گے، بیج بو گے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تم پانی ڈالو گے. ابھی بھی دانا اگنے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو. یا اللہ میں نے سسٹم پورا کر دیا ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹس جو نے بتائی تھی وہ میں نے پوری کر دی ہیں. اب اس کو اگانا، اس کی جڑیں نکالنا، کومپلیں نکالنا، اس کو پودا بنانا، پھر درخت بنانا، پھر پھل دلوانا، یہ تیری مشیت پر ہے. تو چاہے گا تو ہوگا. میں نے جو کر دیا ہے ضروری نہیں ہے جو میں نے کر دیا وہ ہو بھی جائے. سسٹم بنا دیا اللہ نے، ہوگا ویسے انشاءاللہ. لیکن اگر کسی چیز پہ اللہ نہ چاہے تو پھر نہیں ہوگا. ماہ رمضان آیا، آج 27واں روزہ ہو گیا. رات شب قدر، ممکنہ شب قدر گزری، ابھی ایک اور رات باقی ہے، 29ویں شب. ہم نے کیا رمضان المبارک میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ ہم نے کیا سنجیدگی کے ساتھ غور کیا؟ کیا ہم نے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے کچھ پلان کیا تھا؟ کیا اس ماہ رمضان میں اتنا انشاءاللہ تہجد کا اہتمام کروں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں دیگر عبادات کروں گا؟ یہ تو آ گئی عبادات. معاملات کو میں کتنا صحیح کروں گا یہ کسی نے سیٹنگ بنائی؟ یار میں اس رمضان میں کوشش کر کے جھوٹ کم کروں گا، میں بیک بائٹنگ نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، میں نے کسی کی طرف ایسی چیز کی طرف نہیں دیکھنا جو مجھے نہیں دیکھنی، جو مجھ پر حرام کی ہوئی ہے اللہ نے، میں وہ چیزیں نہیں دیکھوں گا.
میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، ماں باپ کی میں فرما برداری کروں گا، یہ معاملات ہیں، سچ بول کے لین دین کروں گا، یہ معاملات ہیں، حلال روزی کمانے کی کوشش کروں گا۔ only 3%، صرف اور صرف 3% قرآن مجید میں ہے عبادات کا تصور۔ کتنے پرسنٹ؟ جسٹ 3%۔ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے احکامات، اور اس کے علاوہ جو دیگر لائیولیہڈ کے احکامات ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے احکامات ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، پڑوسی کا خیال کرو، حلال کماؤ، ربا نہیں کرو، یعنی سود نہ کھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اپنے لیے جو چیز پسند کرو اپنے جو بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تو بھلائی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے نہ، تم بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو، اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ اپنے بھائی کو صرف اس لیے دے دو، یار میرے بھائی کو یہ چیز پسند ہے، میں نے اپنے بھائی کو دے دی۔ ہمارے میں پڑوس میں غریب ہیں، یار میں نے ان کو یہ چیز اس لیے دے دی، اللہ کو پسند ہے، میرے پاس تو ہے، چلو اس میں سے تھوڑا سا میں اللہ کے لیے اپنے بھائی کو دے دوں۔ یہ سوچ، یہ فکر کیا ہماری اس ماہ رمضان میں ہم نے بنائی؟ اگر نہیں بنائی تو پھر یہ فاقے مجھے بھی مبارک اور آپ کو بھی مبارک، اس کو ہم روزہ تو نہیں کہیں گے نا۔ پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے مجھ سے اکثر سوالات ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام کے پاس، جہاں کہیں آپ دیکھتے ہیں وہ بیٹھے، حضرت جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کیسے جھوٹ، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا، روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا۔ نہیں بھائی، نہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کسی کا مال چوری کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ رشوت لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی کوئی بھی گناہ کر لو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فقہی طور پر، شرعی طور پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ذرا مثال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرے پاس ایک گاڑی ہے، آلٹو ہے سپوز میرے پاس، بڑی میں اس کو صاف ستھری رکھتا ہوں، چمکا کے رکھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اس کی صفائی کرنا چھوڑ دی۔ ابے یار آلٹو ہے نا، میرے پاس ہے نا یار، کیا ہے، کیا صاف کرنی ہے، چلنا ہے نا، اس کا کام چلنا ہے۔ میں بیٹھتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں، یہ جاتا ہوں، وہ دکان پہنچ جاتا ہوں، ادھر سے ادھر بازار پہنچ جاتا ہوں، چل رہی ہے نا، بس بہت ہے یار، بہت ہے، چل رہی ہے۔ اب اس گاڑی کے اوپر والوں نے پھینک دیا کچرا، کسی نے پھینک دیا مٹی، پتہ چلا میری گاڑی ہو گئی گندی۔ اب آلٹو نہیں، وہ تو کوئی چھکڑا لگ رہی ہے، لگ رہا ہے کوئی ریڑھی لگ رہی ہے کسی کچرے کی، کوئی پتہ چلے جی وہ جو کچرا کنڈیوں میں جو بڑے بڑے بن پڑے ہوتے ہیں ڈسٹ بن، وہ لگ رہا ہے، وہ بڑا۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں یار، چلتی ہے نا، ابے گندی ہے تو کیا ہوا، چل تو رہی ہے نا، میں کھول رہا ہوں دروازہ، بیٹھ رہا ہوں، میرے کو منزل تک پہنچا رہی ہے، چل رہی ہے، گاڑی تو ہے نا۔ اب میں گاڑی لے کے جاؤں بیچنے کے لیے، چلو بھائی اب اس کے میں پیسے حاصل کروں، میں پہنچ جاؤں اتوار بازار، اب میں گاڑی لے کے جاؤں، اندر وہ گھسنے نہ دیں، او بھائی یہ کیا لے آیا، بھائی گاڑی لایا ہوں بیچنے کے لیے، اور دماغ خراب ہے، یہ گاڑی ہے گندی، ٹائروں میں ہوا نہیں ہے، بتی ٹوٹی ہوئی ہے، ونڈ شیلڈ پہ اسکریچ آئے ہوئے ہیں، شیشے اترتے چڑھتے نہیں ہیں، اس کو تو گاڑی کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی چلتی تو ہے نا، ابے چل نکال ادھر سے گاڑی، نہیں بکے، کوئی بھی صبح سے شام کھڑا ہو گیا، کوئی بھی اس کا کہا ایک آفر تک نہیں ہے، کوئی دیکھنے کے لیے تیار، کیوں جی گاڑی ہے، گاڑی تو ہے نا، لیکن اب اس کو کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی نہیں لے گا، اس کا کوئی آفر نہیں لے گا۔ اب یہ ہم نے روزہ رکھا ہے، حضور نے فرمایا روزہ تمہیں صحت مند کرنے کے لیے آیا ہے، ہم رمضانوں میں بیمار ہو رہے ہیں، دے مار 4.5 کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں۔ روزہ تمہیں پاکیزہ کرنے آیا ہے، ہم تو وہی گندے کے گندے دے دھڑا ریلیں دیکھ رہے ہیں، یہ گند دیکھ رہے ہیں، وہ گند دیکھ رہے ہیں۔ جھوٹ، روزہ تمہیں پاکیزہ کرنے، منزہ کرنے آیا ہے، معطر کرنے آیا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، تیری ایسی کی، تیری ایسی کی، گالیاں، سب چل رہا ہے، یہ روزہ ہے۔ ہم قیامت کے دن جائیں گے جی، ایک دروازہ ہے قیامت کے دن، ایک دروازہ جنت کا، ایک دروازہ ہے صرف، اس میں سے صرف روزے دار جائے گا، صرف روزے دار۔ میں بڑا ترم کھا، او میں روزے رکھ کے آیا ہوں جی، میں اس دروازے میں، او بھائی تیرے روزے کی حالت تو دیکھ، اس گاڑی کی حالت تو دیکھ، چلتی کا نام گاڑی ہے نا، دیکھ اس پہ گند ہے، مٹی ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، تو اس کو روزہ کہہ رہا ہے، اس کو تو گاڑی کہہ رہا ہے، اس میں سے تو باب الریان میں لے جائے گا، کلٹی، چل نکل دوسرا دروازہ دیکھ۔ یہ ہمارا روزہ ہمیں جو پاک کرنے، اللہ کا ہم سے پیار تو دیکھیے،
اللہ کی ہم سے محبت تو دیکھیے، ہر سال ہمیں روزہ دے رہا ہے، ہر سال ماہ رمضان دے رہا ہے، ہر سال چانس دے رہا ہے، ہر سال موقع دے رہا ہے. بندے دے پتر بن جاؤ، ایسے بندے بن جاؤ جیسا میں چاہتا ہوں، میرا محبوب چاہتے ہیں. محبوب دے دیا، اس کو فالو کرو نا. کیوں نہیں فالو کر رہے ان کو؟ کیا انہوں نے تمہیں کچھ بھی چیز روک دی ہے؟ ہر چیز بتا دی ہے. ظلم و ستم سہ کے بتا دیا ہے کہ اگر ظلم ہو اللہ کی راہ میں تو برداشت کرنا ہے. ہم ذرا ذرا سی بات میں بیویوں سے لڑ جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات میں ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات میں دکاندار سے، روڈ پہ گاڑی والے سے لڑ جاتے ہیں. صبر کس چڑیا کا نام ہے ہمیں نہیں پتا. ہم کہتے ہیں جی ہم نے رمضان میں پورے روزے رکھے ہیں، جی پورے روزے رکھے. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا یہ عبادات کا، نہ تو ہم عبادات کے اندر پورے اتر رہے ہیں، نہ ہم معاملات کے اندر پورے اتر رہے ہیں. تو پھر بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ اس پہ سوچنا ہے. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے. اگر ہم نے غور کر لیا، اگر ہم نے فکر کر لی، اگر ہم نے سوچ بنا لی، نہیں یار ہم نے کچھ کرنا ہے. غور و فکر، بڑی ایک لمحے کا غور و فکر کرنا اپنی آخرت کے بارے میں. ایک لمحے کا غور کرنا، یار میرا کیا بنے گا، یار جب میری روح نکلے گی اس وقت کیا ہوگا. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جو روح نکلتی ہے گناہ گار کی تو ایسی نکلتی ہے کہ الامان والحفیظ، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور نیکوکاروں کی ایسی روح نکلتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے وہ سلائی روئی میں سے نکال دو، یہ نیٹنگ سلائی دیکھیے ہم، سوئی کو اگر روئی میں سے نکال دو کیا پتہ چل روئی کا کوئی ریشہ ویشہ اس کو لگے گا؟ نہیں نا، بالکل اسموتھلی نکل آئے گی. لیکن کانٹے دار شاخ کو اگر روئی کے اس پہ بڑے سے روئی کے گولے کے اوپر رکھو اور پھر کانٹے دار شاخ کو کھینچو تو کانٹے کے ساتھ روئی کچھ نہ کچھ کھینچتی ہوئی چلی جائے گی اس کے کناروں پہ، نوکوں پہ. گناہ گار کی پھر اس طرح روح نکلتی ہے، تڑپ تڑپ کے جان نکلتی ہے. لیکن اس کے اوپر فرشتوں نے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، اس مرنے والے شخص پر فرشتوں نے ہاتھ اپنے اپنے پر رکھے ہوتے ہیں. اس لیے اس کا تڑپنا مچلنا نظر نہیں آتا ہمیں. یہ تو جو مر رہا ہے اس کو پتا ہے، موت کو ہم بالکل بھول گئے. اور جو اچھی موت کا خواہاں ہے، کبھی غور کرے یار میری بری موت ہوگی کہ اچھی موت ہوگی، کہیں میں ناگہانی موت کا شکار تو نہیں ہو گیا، پتہ نہیں میں پاک تھا نہ پاک تھا، کہیں ناپاکی میں تو میرا انتقال نہیں ہو جائے گا. کیا اس طرح کبھی غور فکر کرنا، ایک لمحے کا اپنی آخرت کے لیے فکر کرنا، غور کرنا. 1000 سال کی بے ریا عبادت، وہ عبادت جس میں ریاکاری شامل نہیں ہے. ہماری جو عبادتوں میں پتہ نہیں کتنی ریاکاری ہے. فرمایا 1000 سال کی بے ریا عبادت سے افضل وہ ایک لمحے کا اپنی آخرت کے لیے غور کرنا ہے. ہم نے آخرت آگے کے لیے کیا بنجا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا بندہ دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا. ایک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری حکایت کی ہے، اللہ کرے وہ سمجھ آ جائے ہماری بات. ایک فقیر تھا، کہیں کسی شہر میں داخل ہوا اچانک صبح صبح، تو وہاں لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے فوراً اس کو بولا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ. کہاں سے آئے ہو؟ یار میں فلانے شہر سے ہوں، فلانے مقام. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. وہ لے گئے جی اس کو محل میں، اس کو نہلایا دھلایا، گندے کپڑے اتارے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے اور اس کو بولا جی آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں. بادشاہ ہو؟ ہاں بھائی تم آج سے ہمارے بادشاہ ہو. ٹھیک ہے جی، بڑا مزہ. او جی ادھر اس کا نکاح ہو گیا، ادھر شادی ہو گئی، ادھر بچے ہو گئے، یہ وہ سلطنت چل رہی ہے اس کی. ایک دن رات کو لیٹا، کہتا ہے یار یہ میرے کو انہوں نے بادشاہ کیوں بنایا اور میں یہاں کا بادشاہ کب تک رہوں گا. اٹھا وزیر سے پوچھا صبح، یار وزیر صاحب یہ میرے کو بادشاہ بنایا ہے فار ہاؤ لانگ؟ 4 سال کے لیے تم نے مجھے صدر وزیر اعظم بنایا، کس کے لیے کتنے؟ ٹال گیا وزیر صاحب. دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی ٹال دی. بڑا پریشان ہوا یار یہ کیا بات ہے. خیر جی اس نے بادشاہ نے نا اپنے وہ شاہی لباس اتارا، اپنے پرانے گندے سندے کپڑے پہنے، نکل گیا. چلتے چلتے مچھیروں کی بستی میں پہنچا. وہاں ایک بابا اپنی کشتی پہ بیٹھا تھا، بوڑھا بابا. وہ پہچانا نہیں کہ ہمارا نیا بادشاہ ہے. بابے سے کہتا ہے یار بابا یہ کیا سین ہے ادھر؟ سنا کوئی نیا بادشاہ ہے؟ یہ بادشاہ کا کیا سین ہے؟ کتنا عرصہ یہ بادشاہ ادھر رہے گا؟ وہ تو بڑا سونا بندہ، اچھا نہیں ہے. بولا ارے وہ بیچارہ سیدھا آدمی ہے،
ادھر کا رواج ہے اس ملک کا، ہم ایک سال کے لیے اپنا نیا بادشاہ، جو پہلے دن سال کے پہلے دن جو شخص ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. بولا سال کے پہلے دن تو اگلے سال. تو پوچھا کہ یار اگلے سال کیا ہوگا؟ چھوڑو وہی آ گیا. اگلے سال کیا ہوتا ہے؟ بولا بھائی اگلے سال سے ایک دن پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس بادشاہ کو بٹھاتے ہیں لانچ میں اور اس کو لے جاتے ہیں دور جزیرے میں، بالکل ویران جزیرہ. ہم اس جزیرے میں جا کے اس کو چھوڑا، وہاں جانور ہیں، وہاں پر عجیب عجیب چیزیں ہیں. وہ بندہ یہ بادشاہ وہاں جا کے نا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھوکا پیاسا مر جاتا ہے. 6 مہینے تو میرے گزر گئے یار، اب 6 مہینے رہ گئے میرے پاس. کہتا بابا ویران جزیرہ کدھر ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں ذرا لوگوں کی سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈیاں دیکھنا چاہتا ہوں، شاید میرے کو کوئی عبرت ہو. بولا آجا میں تجھے دکھاتا ہوں. بیٹھ میری کشتی. بیٹھا کشتی میں، گیا لے گیا. اب اس بندے نے نا سارا راستہ یاد کر لیا، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ ٹیڑھا ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ لانگ کٹ ہے. وہ سب راستے واسطے اس نے نشانیاں لگا کے بولا اچھا بابا چلو واپس چل جاؤ. دیکھا تو وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، لوگ مرے ہوئے پڑے، مطلب خیر جی واپس آ گئے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار اب جو میرا فیوچر ہے نا، میرا فیوچر یہ وہ جزیرہ ہے، جزیرہ ویران جزیرہ تھا عقل مند. بولا یار اس ویران جزیرے کو میں اگر آباد کر لوں، وسائل میرے پاس ہیں، مزدور میرے پاس ہیں، سیمنٹ بجری میرے پاس، سارا بادشاہ ہوں بھائی. اس نے بھی کچھ غلاموں کو لیا، کچھ مزدوروں کو لیا چپ کر کے، اور اسی بستی میں جا کے کسی کشتی والے سے سیٹنگ بنائی. اس میں سیمنٹ، سریا، بجری، روٹی، بیج، کھاد، یہ سب چیزیں ملا کے وہاں بولا چلو بھائی تم یہاں زمین صحیح کرو، یہاں پہ تم کھیتی باڑی کرو. ہاں بھائی تم یہاں پہ گھر بنانا شروع کرو. ہاں بھائی تم یہاں پہ حوض بناؤ پانی اسٹور کرنے کے لیے. مطلب پوری ضروریات زندگی کی ہر چیز وہاں پر اب یہ بنانے لگ گیا. یہاں تک کہ 4 مہینے میں اس نے وہ سارا ویران جزیرہ ایک بہترین چمکدار سوسائٹی بنا دیا، آباد سوسائٹی. اور کچھ لوگوں کو، غریبوں کو لے جا کے وہاں آباد کر، بولے یہ گھر تیرا فری میں چل، یہ پلاٹ تیرا فری میں چل، یہ تیرا فری میں چل آبادی. چلو یہاں پہ خود ہی کھیتی باڑی کرو، کھاؤ پیو موج کرو. وہ تو بڑے خوش ہو گئے. اب یہ انتظار کر رہے کہ آج کے کل میرا آخری دن آئے تو میں جاؤں ادھر اپنی سوسائٹی میں، اور وہاں جا کر کے میں جو نا اپنی عیاشی کی زندگی، جس میں اب مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا، اب مجھے کوئی غم نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے بادشاہ سے اتار دے گا. میرا گھر ہے، میں نے اپنا عالیشان محل بنا دیا، اب میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لے رہا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے عقل مندی. ایک قبر ہے ہماری فیوچر، آخرت ہے. رسول نے بتا دیا سیدھے راستے، اس کو راستے بتا دیے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ دیکھو جنت کی طرف کا راستہ ہے، اس کو ایکسپٹ کر لو، اس کو اویل کر لو، یہ بہترین چانس ہے. اس میں سے چھوڑنا کیا کیا؟ یہ شارٹ کٹ ہے، نہیں شارٹ کٹ میں نہیں جانا، بلے لانگ کٹ پڑ. یہ جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا، اتنے ڈالر کما لو، اتنے 1 گھنٹے کے اندر اتنے $100 کما لو، شارٹ کٹ. سارے نوجوان بیچارے، نوجوان تو چھوڑو، میں نے عجیب عمر بوڑھے میرے جیسے بالکل بے وقوف لوگ دیکھے وہ لگے میں ہیں، یہ لگے میں، ہاں جی ہمارا کام نہیں چل رہا تھا، 4 مہینے ہو گئے، 2 مہینے صحیح چلا، اس کے بعد کام نہیں چلا. ابے بھائی جھوٹ پہ چل رہا ہے وہ سب کچھ، بے وقوف بنا رہے ہیں. ہم شارٹ کٹ کے چکر میں راتوں رات میں امیر ہو جاؤں، ہزاروں ڈالر کما لوں. تو جو شخص سیدھا راستہ پکڑتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، وہ جنت کا راستہ نبی نے بتا دیا. اللہ نے فرمان دیا کہ اپنے نبی کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنے نبی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ مشکل لگتا ہے. تو وہ جو ہماری یہاں سے ہم نے کوئی نیکی کی، ڈپازٹ ہو گئی، پتہ چلا ہمارا کوئی پلازا بن گیا، پتہ چلا ہمارے لیے جی کوئی نہر بن گئی، پتہ چلا جی وہاں پر ہمارے لیے کوئی بہت بہترین عالیشان نعمت بن گئی. وہ نعمتیں جو نہ کبھی کسی نے سوچی نہ دیکھی، کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. لیکن ہم کیسے بے وقوف ہیں. وہ جنت کا نہ ختم ہونے والا سودا، وہ چھوڑ کے بس ادھر یار بچیوں کی شادی نہیں کی، گھر اپنا نہیں ہے، کرائے پہ رہتا ہوں یار، ابھی تک اپنا گھر کر لوں پھر عرش پہ چلا جاؤں گا، بچیوں کی شادی کر لوں پھر عرش پہ چلا جاؤں گا، یہ کر لوں تو پھر یہ نیکی کر. داڑھی یار بس رسول کے پاس جائیں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، نہ جا سکے داڑھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ ہے رکھنی چاہیے. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہماری امیدیں لمبی لمبی ہیں, بس یہ کر لوں بس پھر انشاءاللہ بھائی آخری کام کرنے یار, اس کے بعد بس پھر سارے کام چھوڑ دوں گا, بس بیٹھ جاؤں گا مسجد میں لوٹا تسبیح لے کے. سیٹھ صاحب کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. سیٹھ صاحب کو فکر تھی 1 کے 10 کر دوں, ایک ایک کے 10 کیجئے. موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. 10 تو کر ہی نہیں سکے. تو یہ جو ہماری دنیا کی لمبی لمبی امیدیں ہیں, انہوں نے ہمارا کام خراب کیا. کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے کہ یار کل میں نے مرنا ہے. ارے مرنا تو دور چھوڑیے, بیمار ہوتے ہیں کیا حال ہوتا ہے. 2017 میں مجھے چکن گنیا ہوا تھا, پھر ٹائیفائڈ ہو گیا ساتھ میں. ڈاکٹروں نے پتہ نہیں کیا کیا میرے اوپر سارے ایکسپیریمنٹ مجھ پر کر دیے. ایک آدمی کو 24 گھنٹے کے اندر حد میں حد, اگر بہت بہت کریٹیکل اور آئی سی یو میں کریٹیکل پوزیشن میں ہے تو اس کو 3 یا 4 ڈرپس لگا, یہ جو ہم ڈرپیں لگا دیتے ہیں فوراً, ہاں جی فوراً جو 1400-1500 روپے کا سامان لاتے ہیں, ڈھپ لگایا, اب 4 گھنٹے کے لیے بندہ بیٹھ گیا. اب یہ ڈرپ ختم ہوگی پھر دوسری. مجھے ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر 6 ڈرپیں لگائی انہوں نے. میں ایک رات یہ برہانی میں آئی سی یو میں ایک رات گزار کر آیا. لگ پتہ چل گیا, میں نے کہا او ہو شہریار صاحب قبر سے ہم نے تیار ہے, اب تمہارے کو کون پھٹے پہ لٹائے گا. تم نے تو اپنے بیٹا, تمہارا اس میرا اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا. میں نے کہا یار اس کو سکھایا تو ہوا نا غسل دینا, اور میں نے اس کو تاکید بھی کی ہوئی ہے بھائی غسل جب میں مر جاؤں مجھے غسل تو نے دینا ہے یار, اور جنازہ بھی تو نے پڑھنا ہے, یہ بیٹے کا حق ہے. میں ارے یار ابھی تو یہ کام ہی رہ گیا یار, بچے تو بھی پڑھ رہے ہیں اسکول میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. واللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, لگ پتہ چل گیا تھا مجھے بھائی موت کس کو بولتے ہیں. یہ جو ادھر بیٹھ کے بیان کرنا, بھاشن دینا, لیکچر دینا بہت آسان ہے, لیکن پریکٹیکلٹی میں جب بندہ ہوتا ہے نا بیمار, اور جب وہ چاہتے ہوئے بھی علاج نہیں کروا پاتا, پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اب جو پیسے تھوڑے سے ہم نے بچوں کے لیے رکھے, کیا ہم اپنے باپ کی علاج پہ لگا دیں, اس کو کینسر ہے, انہوں نے تو 25 لاکھ روپیہ مانگا ہے, ہمارے پاس تو ہیں سارے 10, 11, 12 لاکھ روپے, کیا ہم سارے باپ پہ لگا دیں, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ سوال بھی آتے ہیں ہمارے پاس. کیا ہم اپنے باپ کا علاج زکات کے پیسوں سے کر لیں, ہماری جو زکات ہم نے دینی ہے اپنے باپ کا علاج, وہ باپ تم اس کو زکات کے پیسوں سے کراؤ گے جو اپنا لقمہ نکال کے تم کو کھلاتا تھا, اس کا اپنی زکات سے علاج کراؤ گے. تو ایسی سوچ کر. تو جب موت آتی ہے, جب موت کے ہم بیٹھتے ہیں, بیڈ پر ہوتے ہیں بستر مرگ پر, پھر لگ پتہ چل جاتا ہے ساری تمنگوری, ساری ہوشیاری ہے. جو روڈ پر سے چوڑا ہو کے گھومتا تھا, میں علاقے کا بدماش ہوں, تو ابے ایسے غائب کر دوں گا. یہ لوگ جو لوگوں کو بات کرتے ہیں, جو لوگ اٹھا دیتے ہیں اپنے عہدوں کی وجہ سے, لگ پتہ چل جائے گا کیسے کیسے لوگ کیسے ہو گئے. کئیوں کو قبر نہیں ملی, کئیوں کو زمین پہ مرنا نصیب نہیں ہوا, کوئی ہواؤں میں پھٹ گیا, کوئی کہاں مر گیا, کوئی کہاں مر گیا. کیا فرعون تھے وقت کے, فرعون تھے اپنے وقت کے. جب فرعون پانی میں ڈوبا نا, تو اس وقت اس کو موت جب سامنے آئی تو کہتا ہے میں ایمان لایا ہاں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. پر جب اللہ نے کہا جبرائیل اس کے منہ میں مٹی ڈال, اب موت دیکھ کے اب تجھے اپنے رب پہ یقین آتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں. آج ہم سب نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے, اپنے نفسوں کے خدا. ہم اپنے نفسوں کے خود مسجود بنے ہوئے, ہمیں صرف اپنا آپ اچھا لگتا ہے. موت کو جب بھولتے ہیں, آخرت کی جب فکر نہیں کرتے ہیں, جاؤں گا کہاں, ویل میں جاؤں گا یا بہشت میں جاؤں گا, جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا, اس کا کبھی حساب کتاب لگانے کی کوشش ہی نہیں کی, فکر ہی نہیں بنی ہماری. اور رب کتنا مہربان ہے, دے ماں 4.5 ڈھیل دیے جائے, لے لے بندے کا پتر مان جا, وہ آ جا بھائی, اور روزے میں دیکھ نام 1 نیکی کرے گا 70 نیکیاں دوں گا. وہ پڑھ لے قرآن بھائی, ایک حرف پہ 70 نیکیاں ہیں. نہیں پڑھنا, جھوٹ نہیں چھوڑنا. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا.
نہیں، اب اللہ کی رحمت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، بھائی تو جھوٹا ہے، جب تک جھوٹ نہیں چھوڑے گا واپسی تجھے نہیں ملے گی۔ کیا ہو گیا؟ ہم رمضان المبارک جیسے محترم مہینے کا بھی تقدس نہیں کر پائے اور یہ رمضان گزر گیا۔ ابھی بھی 2 روزے 3 روزے دیکھو کتنے باقی ہیں، ابھی بھی ہم واپس آ جائیں، ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ کی طرف آ جائیں، ہم گڑا دیں یا اللہ معاف کر دیں۔ ایک نبی علیہ السلام فرمایا جس کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر، مکھی کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے ہم تو اپنی سے بتا بھی نہیں سکتے، اتنا باریک سا ہوتا ہے، جس کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، جس کی مفہوم عرض کرتا ہوں اس کا، جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے جس شخص کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے۔ لیکن خوف خدا سے آنسو تو نکلے، ادھر ذرا او کیا ہوا جی میری جگہ پہ تو قبضہ ہو گیا، دیکھ وہ رو رہے پیٹ رہے ہیں، آنسو ہو رہے ہیں، یہ مر گیا تو رو رہے ہیں، وہ نقصان ہو گیا تو رو رہے، نہیں رو رہے تو اللہ کے خوف سے نہیں رو رہے۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، خدا کے لیے آج سوچنے فکر کرنے کہ ہماری دنیا یہیں رہ جانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ ہم چونکہ پیدا ہی مسلمانوں کے گھر ہو گئے ہیں اس لیے ہم بہت زیادہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اس کو، لیکن جنہوں نے اسلام قبول کیا نا ان سے پوچھو اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بھائی یہ راستے دروازہ بند ہوگا، ادھر سے آپ کو اجازت نہیں ملے گی وہاں نماز پڑھنے کی، اوپر ہی پڑھنا ہوگا، وقت کے اوپر آنا سب لوگ، اور ضرور مسجد کے لیے میکسیمم آپ لوگوں نے ڈونیشن بھی دینے بھی ہمارے انشاءاللہ آئیں گے مسجد کے خادمی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذہن بنا کر یہاں سے جائیں، ہم اپنے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ ضرور بنائیں گے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ فرمائے۔